بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن مجید کا طریقہ استدلال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں قیام کیا۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانے کی کوشش کی۔ قریش مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، مگر عملی طور پر وہ کئی سو برس سے دین شرک اختیار کیے ہوئے تھے اور نسل در نسل اس میں مبتلا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کا توحید کا بتایا ہوا راستہ کھو چکے تھے اور دیگر سماوی کتابوں کو وہ اپنی کتابوں کے طور پر نہیں مانتے تھے۔ ایسے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ انہیں کسی طور پر بھی توحید منوائی جائے، وہ کسی بھی مکالمے میں مسلمہ دلیل سے وہ چیز بن سکتی جس کو دونوں فریق یکساں طور پر مانتے ہیں۔ اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ عیسائی مسلمانوں کی کتاب یعنی قرآن پاک کو نہیں مانتے، اس لیے ایک عیسائی کو قرآن مجید کی دعوت پیش کی جا سکتی ہے، لیکن اس بنیاد پر کوئی بات نہیں منوائی جا سکتی۔ البتہ توحید کی دعوت کو انجیل سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح اس کا انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ انجیل کو ایک مقدس کتاب کے طور پر مانتا ہے۔ قرآن کریم کے مخاطبین اور اہل مکہ کے درمیان متفقہ عقائد اور مسلمہ کتابوں کی غیر موجودگی کے باوجود مکہ مکرمہ میں قرآن مجید کا 2/3 حصہ نازل ہوا، جس کے بعد قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا کہ مشرکین مکہ پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہے، مگر وہ ضد اور ہر دھرمی کی بنیاد پر اس بات کو مان کر نہیں دے رہے۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، جس کے بعد سرداران قریش کو اہل ایمان کی تلواروں سے ہلاک کر دیا گیا۔ اس بات کو سمجھ لینے کے لیے ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ قریش مکہ پر حجت واضح ہو چکی ہے۔ مکالمے کے مسلمہ اصولوں کی بنیاد پر قریش مکہ پر حجت واضح ہو چکی ہے، کیونکہ قریش، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، کسی ایسی کتاب یا مذہبی روایت کو نہیں مانتے تھے جس کی اساس توحید ہو۔ لیکن قرآن مجید کا گہرا مطالعہ ہمیں اس چیز کا جواب فراہم کرتا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو جو دلائل فراہم کیے تھے وہ فطری اور عقلی تھے۔ عقل و فطرت وہ دو چیزیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان مسلمات کی حیثیت رکھتی تھی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دنیا میں جب کبھی دو لوگوں کے درمیان مکالمہ ہو اور ان کے درمیان کوئی ایسی متفقہ چیز نہ ہو جو حجت بن سکے، تب بھی عقل و بصیرت دو ایسی چیزیں ہیں جن کی آواز ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ انہی کی بنیاد پر اگر کوئی شخص بات سمجھنا چاہے تو اسے بات سمجھائی جا سکتی ہے اور ہر نزاع کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر استدلال کی بنیاد رکھی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی دلائل پیش کیے گئے وہ ثانوی نوعیت کے ہیں۔ مثلا تنہا ایک رب کی عبادت کی جو دلیل جگہ جگہ قرآن مجید میں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ساری مہربانی اور نعمتیں جب اسی رب کی دی ہوئی ہیں تو انسان کے سجدہ و نیاز کا مستحق بھی صرف وہی رب ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں۔ یہ سرتاسر ایک عقلی اور فطری دلیل ہے جو انسان کی عقل سے اپیل کرتی ہے۔ کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ یہ ثابت کر دے کہ بارش کوئی بت، فرشتہ، جن یا کوئی انسان برساتا ہے، یا وہ ہوائیں چلاتا ہے، یا وہ فصلیں اگاتا ہے۔ کسی نے اگر غیر اللہ کو کبھی معبود ثابت کرنے کی کوشش کی تو قرآن مجید نے عقلی اور فطری دلائل سے یہ ثابت کر دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ وہ کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا کھانے کے محتاج ہیں، وہ رب کیسے ہو سکتے ہیں۔ بتوں کے بارے میں کہا گیا کہ مکھی بھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے کچھ نہیں لے سکتے، وہ تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ قریش مکہ کے پاس نقلی اور فطری دلائل کا کوئی جواب نہیں تھا، سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی بت پرستی پر پایا ہے۔ اس کے جواب میں قرآن مجید نے پھر یہ واضح کر دیا کہ اس بات کی کیا ضمانت کہ تمہارے آباء و اجداد کسی غلطی میں مبتلا نہیں ہو سکتے، اور اگر وہ غلطی میں مبتلا ہوئے ہیں تو تم ان کی وجہ سے گمراہ کیوں ہو رہے ہو۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ فطری اور عقلی دلائل ہیں اور انہی کی بنیاد پر قریش مکہ کا فیصلہ ہوا۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے ہاں علمی معاملات میں قرآن مجید کو کوئی فیصلہ کن دلیل کی حیثیت حاصل ہے اور نہ ہی عقل و فطرت کو۔ اس سے زیادہ بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل مسلمانوں کے ہاں استدلال وہ چیزیں ہو چکی ہیں جو کہ قریش مکہ کے پاس تھی، یعنی ہم نے اپنے بزرگوں اور بڑوں کو یہ کچھ کرتے ہوئے پایا اور انہی کے پاس اصل اتھارٹی اور سند تھی۔ مگر قرآن پاک کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ علم کی دنیا میں یہ کوئی استدلال نہیں۔ علم کی دنیا میں کوئی چیز بھی دلیل اس وقت بنتی ہے جب تمام فریقوں کے مسلمات اس کے مطابق ہوں۔ آج مسلمانوں کے ہاں مسلمات کی حیثیت یا تو خود قرآن مجید کو حاصل ہے یا عقل و فطرت کے اس معیار کو جو ہر حال میں مسلمات میں شامل ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے درمیان ہر نزاع کا فیصلہ انہی بنیادوں پر ہونا چاہیے اور ہر سچائی کو پانے کا ذریعہ بھی یہی چیزیں ہونی چاہیے۔ تاہم قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سچائی صرف اس شخص کو ملتی ہے جو کبر، حسد، دنیا پرستی، مفاد پرستی اور تعصب کے ہر شعبے سے خود کو پاک کر کے سچائی کا طلبگار بن جائے۔ جو شخص ایسا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، مگر جس شخص کا سینہ جذبات کی دلدل بنا ہو اس کے لیے ہر دلیل کے جواب میں پیش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نکتہ نکل آتا ہے، مگر یہ طرز عمل انسان کو ہدایت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید و فرقان حمید سے حاصل کرنے والی سب سے بڑی بات ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔